یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، جب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کے بعد بھی کچھ بادشاہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا پر حکم جاری کیا کہ ہر شخص خنزیر کا گوشت کھائے۔ جو انکار کرے اسے شدید عذاب دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے دل میں خوف تھا مگر ایمان بھی تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجبوراً حرام کھایا، چند اللہ کے نیک بندوں نے انکار کیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں سب سے بڑا عابد اور اللہ کا ایک نیک بندہ لایا گیا۔ اس بزرگ کی فضیلت پوری قوم جانتی تھی۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ ایک سپاہی نے خفیہ طور پر اس عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دے۔ جب بادشاہ حکم دے گا کہ خنزیر کا گوشت پیش کرو تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بادشاہ سمجھے گا کہ آپ نے حرام کھا لیا اور آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ عابد نے سوچا، پھر بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ اس طرح منصوبہ تیار ہو گیا۔ جب عابد کو ظالم بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو ظالم نے حکم دیا، اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھو اور کھلاؤ۔ سپاہی نے منصوبے کے مطابق بکری کا گوشت پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، کھاؤ، یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ عابد نے خاموشی سے گوشت کی طرف دیکھا، پھر سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے اور اللہ کا حکم حرام کو حرام ہی رکھتا ہے۔ سپاہی نے اشاروں سے کہا، یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، کھا لے، کوئی بات نہیں۔ مگر عابد نے انکار کر دیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اسے قتل کر دو۔ جب عابد کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہی سپاہی قریب آیا اور پوچھا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا، یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ عابد نے آہستہ لیکن مضبوط آواز میں جواب دیا، بیٹا، یہ بات نہیں کہ میں نے گوشت کھانے سے انکار کیا، میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے بھی مجبور ہو کر ظاہری طور پر حرام کھا لیا تو کل جب کسی اور کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے فلاں عابد نے بھی تو کھا لیا تھا، ہم کیوں نہ کھائے۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اللہ کے دین کے لیے فتنے کا سبب بننا نہیں چاہتا۔ میری موت سے لوگوں کو سبق ملے گا کہ ایمان کی قیمت جان سے زیادہ ہوتی ہے اور حرام کھانے سے بہتر ہے کہ جان دے دی جائے۔ یہ کہہ کر عابد خاموش ہو گیا۔ جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا مگر اس کی موت نے پوری قوم کے دلوں میں ایمان کی آگ جلا دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ جان دینے سے پہلے بھی دین کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور استقامت صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ دین کی حفاظت اور دوسروں کو فتنے سے بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔